میں جب پہنچا راجستھان سے میرے پاس لوگ پہنچے، میں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ لا طلاق فی اغلاق، مجبوری کے ہاتھ میں طلاق دی جاتی ہے، وہ طلاق واقعی نہیں ہوتی۔ دیکھیے حدیث میں کچھ میں دکھانا کیا چاہ رہا ہوں، اور فقہ میں کچھ۔ اس تضاد کا جو میرا سفر تھا نا، جو میں نے سفر کیا تو میں پریشان ہو گیا کہ حدیث پہ چلوں یا علماء کے نقش قدم پہ چلوں۔ کوٹا میں تقریر کر رہا تھا، 11ویں شریف کا مہینہ تھا، سمجھتے ہیں آپ 11ویں شریف؟ ربیع ثانی کا مہینہ جس میں بکرے حلال کیے جاتے ہیں غریب غوث پاک کے نام پہ، وہ پرانی بھاشا میں بول رہا ہوں، الفاظ وہی ہیں۔ ایک جلسہ تھا، میری تقریر ہوئی، تقریر کے بعد میں نے آدھا گھنٹے کا ٹائم دیا سوال جواب کرنے کے لیے لوگوں کو، لوگ کرتے ہی تھے۔ ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا مولانا یہ 11ویں کی نیاز کھانا جائز ہے کیا؟ میرا دل تھک سے رہ گیا، میں نے کوئی بات بھی ضرور ہے۔ میں نے کہا پکی ہوئی بریانی پہ یہ ضرور روڈ ہٹ گیا۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا صاحب یہ ذبیحہ ہے جو غیر اللہ کے نام سے ہوتا ہے، اس کی بریانی پکی ہے۔ میں نے کسی بات کرتے ہوئے تو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا گیا، لیکن فوراً مجھے وہ حدیث یاد آئی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آدمی پہ لعنت بھیجی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر کوئی جانور ذبح کرتا ہے قربت کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت بھیجتا۔ اور قرآن کی آیت کے اندر تو صاف وما اہل بہ لغیر اللہ کہہ کر کے اس کی حرمت ہی کر دی گئی ہے۔ تو یہ آیت بھی یاد آئی، یہ حدیث بھی یاد آئی۔ میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا بھائی کم از کم ٹھہر جاؤ، تنہائی بات کریں گے، دعوت تو کھا لینے دو پہلے۔ وہ آدمی بیٹھ گیا میرے پاس آ کر، اس کا بھانجا بھی آ کے بیٹھ گیا۔ دیکھیے بھانجا اس کا کٹر بریلوی، ماما اہل حدیث۔ ماما نے ہمارے سامنے سوال رکھا تھا، دونوں میں خوب گفتگو ہو رہی، میں چپ چاپ بیٹھا سن رہا ہوں۔ بھانجا فخر سے کہہ رہا ماموں دیکھو میرے غریب نواز کی طاقت، مجھے ایک ٹرک دلایا ہے غریب نواز۔ وہ جب کوئی نعمت ملتی ہے نا کسی کو تو منسوب کرتے ہیں غریب نواز کی طرف۔ کل حزب بما لدیہم فرحون کے تحت ہر آدمی کا عقیدہ وہی ہوتا ہے۔ ماما سے کہا ماما دیکھو میرے غریب نواز کی طاقت، ایک ٹرک دلوایا غریب نواز۔ ماما نے کہا بھانجے تیرے سے بڑی طاقت تو ہمارے بغل میں کرشنا کی ایک آدمی تھا، اس کے بغل میں کوئی کرشنا، اس کا بھگوان نے اس کو 2 ٹرک دلایا۔ تیرے سے زیادہ پاورفل تو ہمارے پڑوسی کرشنا کے بھگوان کی طاقت ہے جس نے 2 ٹرک دلوا دیا، اس کو پتا ہے تیرا بڑا کہ اس کا بڑا۔ میں نے جو سنا تو دھک سے لگا میرے دل میں کہ یار یہ بات تو ہے، اس نے بھی عقیدہ اپنا بنا رکھا اور اس نے بھی اپنا عقیدہ بنا رکھا۔ حقیقت میں دینے والا دونوں کو اللہ ہے، لیکن یہ بھی شرک کر رہا ہے اور وہ بھی شرک کر رہا۔ سچ جانیے تو اپنے پوری تعلیمی سفر میں ہم نے توحید کا لفظ نہیں سنا تھا کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ توحید کیا چیز ہے اس کو ہم نے اور آپ نے سمجھا ہی نہیں، اور نہ سمجھنے کی وجہ سے توحید شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ایک لمبے سفر میں چلتے رہے اور شرک بدعت سنت کو سمجھا نہیں، اور تمام بدعتوں کو سنت سمجھ کر کرتے رہے۔ ہمارے حق کی راہ میں جو رکاوٹ تھی یہ علماء کی تھی نا۔ ہم صرف اس لیے نہیں مانتے تھے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء نے ایسا لکھ دیا، یہ جرأت نہیں ہو پاتی تھی کہ حدیث دیکھ رہے ہیں اور اس پر چلیں۔ ایسا نہیں تھا کہ شرک کی آیتیں گزرتی نہیں تھی ہمارے سامنے سے، قرآن پڑھتے تھے جب کبھی تو آیت ایسی آتی تھی، لیکن ہمارے علماء نے جو تشریح کی، ہمارے پیروں نے جو تشریح کی، ہماری ہمت نہیں تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں ان علماء کے مقابلے۔ تو گمراہی کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے ہمارے اور آپ کے سامنے؟ 2 رکاوٹ ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو قرآن و سنت سے جوڑ لیجئے، قرآن و سنت کو پڑھیے، یا اپنے پیر اور اپنے عالم کی کہی ہوئی بات کو قرآن و سنت سے ملا کے دیکھ لیجئے۔ اگر وہ حق کہہ رہے ہو تو مانیے، نہ کہہ رہے ہو تو چھوڑ دیجئے ان کی بات کو۔ اگر یہ جرأت آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر آپ کو حق سے کوئی نہیں روک پائے گا، ہدایت آپ کو ضرور مل جائے گی۔ بھلواڑے کے اندر حضرت اہل حدیث سے مناظرہ ہوا میرا قرات خلف امام کو، جب میں بھلواڑے کے اندر تھا۔ دیکھیے کیسے رکاوٹ بنتی ہے یہ علماء پرستی اور پیر پرستی۔ اس وقت تک
میں بھی بریلویت سے تھوڑا سا نالا ہو گیا تھا شرک و بدعت دیکھتے ہوئے، اور دوسرے تقلیدی بھائی میں جا بیٹھا تھا میں، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ کم از کم یہ لوگ بدعت اور شرک سے دور ہیں۔ ہمارا بھی تعلق جامعہ ہدایت جے پور سے ہو گیا، میں نے بھی سوچا میرے علاقے میں بڑی جہالت ہے، بریلویت ہے، انقلاب لائیں گے، سارے لوگوں کو حق پر چلائیں گے، 10-11 لڑکوں کا داخلہ کروایا اپنے علاقے سے لے جا کر کے، سوچا اتنے علماء تیار کر کے ایک ساتھ انقلاب لائیں۔ اسی بیچ میں علماء اہل حدیث سے مناظرہ ہو گیا بھلواڑے میں قرات خلف امام پہ۔ علماء اہل حدیث کا موقف یہ تھا کہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہو، اور ہم مقلدوں کا موقف یہ تھا کہ جو شخص سورہ فاتحہ پڑھے گا امام کے پیچھے، کل قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ بھری جائے گی۔ یہی سن